بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، جان چھڑائے نہ بنے اور بات بنائے نہ بنے، یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھنس گئی جان شکنجے اندر، اور یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اور آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ جس کے گلے میں ایک گھنٹی ہے اسے ہی بجانا پڑے گی، نہ اپوزیشن تحریک چلائے گی، نہ سڑکوں پر کوئی تماشا ہوگا۔ بجٹ منظور کرا لیں اور کام دھندے پر لگ جائیں، غصہ گیا تیل لینے۔ سیاسی منظرنامے پر ایک بار پھر نمایاں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ کل تک جو بڑکے مارتے تھے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیں گے، 2 روز پہلے حکومت آسمان پر چڑھی ہوئی تھی، اراکین اسمبلی شور مچا رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر کو پارلیمنٹ میں تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ یہ چور، ڈاکو اور لٹیرے ہیں، کسی ڈکیت کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوگا۔ اراکین اسمبلی، وزراء اور ترجمانوں کی فوج تیر کمانوں سے لیس ہو کر مخالفین پر چڑھائی کر رہی تھی، اور اپوزیشن کو پڑ جاؤ، بینڈ بجا دو، انہیں بولنے نہ دو، یہ سب ہو رہا تھا۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی، ایسی کون سی آندھی چل پڑی کہ پھڑپھڑاتے چراغ بجھ گئے اور غصے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ شہباز شریف بھی گھنٹوں اسمبلی میں بولے، آصف زرداری اور خواجہ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو گئے، اور آج زرداری صاحب بھی خرامہ چلتے ہوئے پارلیمنٹ کے ممبر پر رونقیں افروز ہو گئے۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات سے مسئلے کا حل نکال لیا گیا ہے، لیکن شدید یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے یا پھر سمجھا دیا گیا ہے۔ ریلیف تو اپوزیشن کو ہی ملا ہے۔ بجٹ کی منظوری نہ تو پہلے کو مسئلہ تھی، نہ آگے کو مسئلہ بنے گی۔ حکومت نمبر گیم میں ویسے ہی اپوزیشن سے آگے ہے اور بجٹ پاس ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو ہاں صاحب کا غصہ اچانک جھاگ کی طرح بیٹھا ہے، اس نے یہ کلئی کھول دی ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ اپوزیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے اور اپوزیشن کو سڑکوں پر لانے کے لیے اکسانے کے حربے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اپوزیشن نے عید سے پہلے، عید کے بعد تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا۔ عید کے بعد ایک بڑی گرفتاری ہوئی، آصف زرداری صاحب گرفتار ہوئے، فریال تالپور گرفتار ہوئی، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن سڑکوں پر نکل کر ہاں صاحب کو مظلومیت کا پرچار کرنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اب سمجھانے والوں نے سمجھا دیا کہ کھیل تماشوں میں وقت ضائع نہ کرے، حالات کی سنگینی کا احساس دلا دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو حکم ہوگا سرکاری، صرف وہی پکے گی ترکاری۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ایک ہائی لائٹ۔ فوڈ بیٹا نو فوڈ، ٹھیک ہے، تمام بچوں کو ڈیڈی نے کہہ دیا، اور اس کے بعد ڈیڈی کون ہے؟ میں پہلے پروگرام میں ہوں، مجھے بھی بتا دیں۔ ہر بھائی میں نے پوچھا تھا، میں بتاتا ہوں، پہلے پروگرام میں نے پوچھا ارشد صاحب سے، انہوں نے کہا کہ بس چھوڑیں اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر میں نے کل صابر صاحب سے پوچھا، میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں ہم نے جو وعدے کیے تھے نا الیکشن میں، ہم نے وعدہ کیا تھا ہم احتساب کریں گے، الحمدللہ تمام وہ جن کا احتساب کرنا تھا ہم نے کامیابی سے کیا۔ آپ کر رہے ہیں یا نیب کر رہی ہے؟ نہیں ہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھے نیب؟ اس سے پہلے کہاں تھے؟ نیب ہی کر رہی ہے۔ یہ آج آپ نے کیا بات کر دیا کہ آپ احتساب کر رہے ہیں، نیب نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سامنے تو وزیر اعظم نے اسپیکر سے کوئی اسپیکر کی نہ ملاقات ہوئی ہے نہ بات ہوئی ہے۔ اچھا، آصف زرداری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہی از اے ریلیکسڈ مین، ہی از انجوائنگ مور کمفرٹیبلی ان نیب آفس دین ایٹ ہز ریزیڈنس، اور اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، گھر سے زیادہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیں سنجیدگی تو اپوزیشن میں پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو لوگ مفاہمت کی بات کرتے تھے اور جن کا نیریٹو جو تھا ایک بالکل مختلف تھا، وہ بھی کوئی راستہ تلاش نہیں کر پا رہے۔ پی ایم ایل این میں آکسفورڈ کا کوئی 3rd ڈویژنر بتا دیجئے۔ کیا بحث ہو رہی ہے جی؟ پلوشہ صاحبہ آپ بتائیں۔ چلے بتائیے، آپ ہمیں نالائق کہتے ہیں، مجھے بتائیں، آپ ہمیں نالائق کہتے ہیں۔ واٹن سے پڑے ہوئے لوگ ہیں، اچھی پڑھ لکھی ہے کہ نہیں؟ UCLA سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، آکسفورڈ کوئی آخری آتا ہے، ہارورڈ سے لوگ۔ جب پچھلے دنوں وفاقی بجٹ اور PHDP پیش کیا گیا اور وہ منظر عام پہ آیا
तो सिंध हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा कि इस बजट में, इस PSDP में कराची शहर के लिए 162 अरब रुपए नहीं रखे गए। एक कम से कम टैक्स जो है, टर्नओवर टैक्स जो है, उसमें इजाफा कर दिया गया है, 1.25 से 1.5% कर दिया गया है। अगेन टैक्स की कमी है, कहीं ना से लेना है, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि कम से कम जो नई इन्वेस्टमेंट, हम चाहते हैं नई इन्वेस्टमेंट, जब तक नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कैपेसिटी नहीं लगेगी, तो हम इस दलदल से कैसे निकलेंगे। और अब कुछ आम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि सिंध करप्ट तरीन सूबा है, जहां बजट का 1 रुपया भी आवाम पर खर्च नहीं होता। सक्कर प्रेस क्लब मुसवार करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए, सिंध हर लिहाज से करप्ट तरीन सूबा है, हर महकमा, हर शोबा ही करप्ट है। बदकिस्मती से वहां अवाम के लिए कुछ नहीं। सूबाई बजट का 1 रुपया भी अवाम पर खर्च नहीं होता। लाड़काना में HIV की सूरत हाल देखें, देखते देखते पूरा लाड़काना HIV पॉजिटिव हो जाएगा। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सक्कर शहर में बिजली है न पानी, शहरियों के पास पीने के लिए पानी है न वॉशरूम के लिए। ये गर्म तरीन शहर है, लेकिन अवाम कसीरुल मंजिला इमारतों में रहते हैं। शहर की ऐसी तैसी कर दी गई है। गर्म शहरों में कसीरुल मंजिला इमारतें नहीं बन सकती। वहाँ के मेयर साहब कसीरुल मंजिला इमारतें गिराते क्यों नहीं। जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि पार्कों में कोई बिजनेस या कारोबार नहीं चलने देंगे, हमें पार्क हर सूरत खाली चाहिए। कराची में हमने ईदी और चीपा की एम्बुलेंसेस भी पार्कों से हटवा दी है। पहले कराची से निबड़ ले, फिर सक्कर की तरफ आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोटकी में ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद वजीर आजम का दौरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है और वो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। नोटिस में कहा गया कि वजीर आजम 7 रोज के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। हल्का ने 205 गोटकी में 18 जुलाई को इलेक्शन होगा। ये नशिस्त साबिक वज़ीर आला सिंध अली मोहम्मद महर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर इमरान खान मरहूम सरदार अली मोहम्मद खान महर के घर पर ताज़ियत के लिए आए थे, जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दी। और भारत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय हुक्काम को लिखे गए खत का जवाब आ गया। भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने वज़ीर इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जवाबी खत लिखे हैं। खत के मतन में कहा गया कि भारत पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक से जामिया मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम इन मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के मामले पर खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया। इससे पहले समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया था कि नवाज शरीफ को शरियानों में बंदिश की वजह से किसी भी वक्त हार्ट अटैक का खतरा है। उनके पेचीदा बीमारियों के माहिर डॉक्टरों से इलाज की तजवीज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादी मसला मतली की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। ख्वाजा खारिस ने समाअत के दौरान अदालत को बताया कि नवाज शरीफ के कल्ब की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जरूरत है। इंसुलिन की मिकदार के लिए नवाज शरीफ के शुगर लेवल को भी मॉनिटर करने की जरूरत है। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि क्या मुख्तसर ये कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ का मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने ऐसा ही लिखा है। 6 हफ्ते की सजा मुअत्तली के दौरान नवाज शरीफ के टेस्ट हुए थे। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि नवाज शरीफ को कौन कौन सी बीमारियां ऐसी है जिनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है और कौन सी बीमारियां ऐसी है जिनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। तो कोई एक अदालत फैसला कुछ ही देर में सुनाएगी। और भारत से शिकस्त के हार के बाद पीसीबी ने बड़े पैमाने पर तब्दीलियों को फैसला कर लिया है और पीसीबी ने मोहसिन हसन खान को उनकी जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया, जिसके बाद पीसीबी के एमडी वसीम खान को क्रिकेट कमेटी का नया सरबराह बना दिया गया। चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात के बाद मोहसिन हसन खान ने मजीद काम जारी न रखने की दरख्वास्त की थी। मोहसिन हसन खान के बारे में इतला दी कि उन्हें पाकिस्तानी टीम के हवाले से कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। और सबसे पहले बात करते हैं साबिक वजीर खजाना असद उमर ने बजट इजलास में तकरीर की
کیا کہا اسد عمر نے، ذرا پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی گزارشات پر بات کرتے ہیں. واچ می. ایک کم سے کم ٹیکس جو ہے، ٹرن اوور ٹیکس جو ہے، اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، 1.25 سے 1.5% کر دیا گیا ہے. اگین ٹیکس کی کمی ہے، کہیں نہ سے لینا ہے. لیکن میری درخواست یہ ہے کہ کم سے کم جو نئی انویسٹمنٹ، ہم چاہتے ہیں نئی انویسٹمنٹ، جب تک نئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کیپیسٹی نہیں لگے گی، تو ہم اس دلدل سے کیسے نکلیں گے؟ تو جو نئی انویسٹمنٹ لا رہا ہے اس کو کم سے کم پہلے 5 سال کے اندر اس منیمم ٹیکس سے مستثنا کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری آ سکے. اور اسی طریقے سے ٹیکس کریڈٹ ہے بی ایم آر ای کے اوپر، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں تو اس کو ریسٹور ہونا چاہیے. جو ایگزسٹنگ ہے وہ ایکسپینشن میں جانا چاہتے ہیں، وہ نئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. زراعت کے اوپر جی ایک چیز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. کھادوں کی قیمتیں بڑی تیزی سے بڑھی ہیں، اس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے. اور ایک وجہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے کہ وہ جی آئی ڈی سی لگا ہوا بھی ہے، کورٹ میں سٹے آرڈرز پہ ہے، وہ حکومت کو پیسہ مل بھی نہیں رہا، اور جو کھاد کی کمپنی ہے وہ کسانوں سے لیتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت جو ٹوٹل جی آئی ڈی سی ہے وہ تقریباً 400 روپے بوری کے برابر ہے. 400 روپے بوری یوریا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی رقم ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ یا تو فوری طور پر فیصلہ کر کے آپ جی آئی ڈی سی کو ختم کر دیں اور یہ 400 روپے بوری کی قیمت کم کروائیں، یا وہ جو لے رہے ہیں ان سے پیسہ واپس ریکور کیا جائے. کسان مشکل کے اندر ہے، کسان کی ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا، یہ تو کھاد کی کمپنیوں کی جیب کے اندر جا رہا ہے پیسہ. اسی طریقے سے جیسے پہلے میں نے ذکر کیا اسپیکر صاحب کہ جو متوسط طبقہ ہے، غریب کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، جو متوسط طبقہ ہے اس کا بھی ہم نے کرنا ہے. کچھ اقدامات ہیں اس کے اندر، میرے خیال میں اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. چینی، اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. پہلی تیزی سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. مجھے پتا ہے، اپنے تجربے سے مجھے پتا ہے کہ یقیناً جو ای سی سی کی میٹنگز ہوں گی، کابینہ کی میٹنگ ہوں گی، شیخ رشید نے ضرور یہ، اور کسی نے اٹھایا نہ ہو، شیخ رشید نے ضرور یہ معاملہ چینی کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کا اٹھایا ہوگا. لیکن اس کے اوپر جب پہلی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے اندر ٹیکس کا اضافہ کرنا میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے. یہ ایک عام آدمی کی چیز ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں، یہ بھی میں نے شیخ رشید سے ہی سنا پہلی دفعہ کہ ہم تو چینی لیتے ہیں کہ میٹھی چیزیں کھائیں گے اور اس سے مزہ آئے گا، ہمارا کھانا مزیدار ہوگا. لیکن یہ اس کی جو خوراک ہے، اس کو جو توانائی چاہیے، یہ اس کا بھی ایک حصہ ہے. وہ چینی جیسے ہمیشہ کہتے ہیں، میریٹ والے صاحب کہتے ہیں میری چائے میں چینی نہ ڈالنا، لیکن غریب کے ہوٹل کے اوپر جب وہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے 4 چمچ چینی ڈالنا، کیونکہ وہ اس کی توانائی کا حصہ ہے. تو ایک تو یہ چینی کے اوپر میرے خیال میں ٹیکس جو ہے یہ مناسب نہیں ہے جو بڑھایا گیا ہے. محترم اسد عمر جب خود وزیر خزانہ تھے تو ان کی گردن میں اچھا آسا موٹا سریا ہوا تھا، کسی کی نہیں سنتے تھے. خود کو پی ٹی آئی کا افلاطون اور ارسطو سمجھتے تھے. عوام کو آنے ٹکے تک کا ریلیف دینے پر تیار نہیں تھی. گیس بھی ان کے دور میں مہنگی ہوئی، بجلی بھی ان کے دور میں مہنگی ہوئی. چینی پر آ کر ان کی سوئی اٹک جاتی ہے. چینی کے ساتھ یا چینی پیدا کرنے والوں کے ساتھ، جس سے ان کی محبت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ حکمرانوں کے دل میں عوام کا درد اسی وقت جاگتا ہے جب ان کی کرسی چھن جائے. بظاہر اسد عمر کے دل میں چینی، تیل، گھی اور ایکسپورٹر پر ٹیکس کا درد اٹھا ہے، لیکن پس پردہ ان کا ٹارگٹ چینی والے بابا ہیں. اور یہ چینی والے بابا کوئی اور نہیں، جہانگیر ترین ہے. واقفان حال کے مطابق چینی کے مسئلے پر ماضی میں بھی دونوں میں اختلافات رہ چکے ہیں اور شدید قسم کا جھگڑا بھی ہو چکا ہے. اب بجٹ میں چینی پر ٹیکس لگا ہے تو ارسطو صاحب نے اس پر اعتراض کر دیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں فائدہ چینی والوں کو ہوگا. اب اسے چاہے غریبوں کا درد سمجھ لیں یا پھر سیاسی مخاصمت سمجھ لیں، لیکن اسد عمر کے مطالبے میں وزن ہے. کاش وہ یہ سب کام اپنی وزارت کے دور میں کرتے اور معیشت کو سیریس طریقے سے چلاتے تو نہ اس قدر مہنگائی ہوتی، نہ ٹیکس لگتے. قوم کو تو یاد ہے، اب اسد عمر صاحب کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معیشت کی تباہ حالی اور مہنگائی میں خود ان کا اپنا بڑا ہاتھ ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں فواد چودھری صاحب نے کچھ اہم باتیں کی، ان پر شور بپا ہے. کیا کہہ دیا فواد چودھری نے، دیکھتے ہیں.
بات کرنی ہے کر لیں ویسے اس کے بعد میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں ہم نے جو وعدے کیے تھے نا الیکشن میں، ہم نے وعدہ کیا تھا ہم احتساب کریں گے، الحمدللہ تمام وہ جن کا احتساب کرنا تھا ہم نے کامیابی سے کیا ہے۔ آپ کر رہے ہیں یا نیب کر رہی ہے؟ نہیں ہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھے نیب؟ اس سے پہلے کہاں تھے؟ نیب ہی کر رہی ہے۔ یہ آج آپ نے کیا بات کر دیا کہ آپ احتساب کر رہے ہیں نیب نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تمام جو ادارے آپ ان کو بولنے دینا، ان کو بولنے اگر ایسے کریں گے تو پھر تو فائدہ نہیں ہے نا۔ مہذب گفتگو کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پوائنٹ کر سکیں۔ تمام ادارے ایک خاص ماحول میں کام کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ماحول، عمران خان سے پہلے کرپشن پاکستان میں ایشو ہی نہیں تھا، یہ تو عمران خان نے آگے لوگوں کو بتایا ہے۔ لیکن زرداری صاحب بھی گرفتار رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی پہلے گرفتار رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی پہلے گرفتار رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ گرفتار کرتے تھے، ساتھ ہی ڈیل لے کے آ جاتے تھے، اور جو اب بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہ جو برجیس طاہر صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی ناراضگی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جناب ساڈے نال ڈیل کرو، چھڈو پر کتنا کمج پہ گئے، اکانومی ٹھیک کریے۔ چلو برجیس طاہر صاحب، حکمران جماعت یہ مان گئی ہے کہ انہوں نے جس سے انتقام لینا تھا ان سے انتقام لے لیا ہے، لیکن اس کا نام انہوں نے احتساب رکھا ہے۔ تو کہا ہے وہ چیئرمین نیب جو یہ کہتے تھے کہ نیب اپنے کاموں میں آزاد ہے، حکومت کے ایک معتبر قسم کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب وہ کر رہے ہیں، احتساب ان کے کہنے پر ہو رہا ہے، یعنی نیب نے حکومت کے کہنے پر لوگوں کو پکڑا ہے۔ اور حکومت کس کی ہے؟ حکومت ایک سیاسی جماعت کی ہے۔ ایک سیاسی جماعت جب اپنے مخالفین کو اندر کرائے گی تو وہ احتساب کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو سراسر انتقام ہے۔ تو حکومت اپوزیشن کا یہ موقف درست ثابت کر رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ناپسندیدہ لوگوں کو نیب کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے۔ اب چیئرمین نیب جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب اب اپنے ادارے پر لگنے والے الزام کا جواب دیں کہ وہ حکومت کے انڈر انفلوئنس چل رہے ہیں، یعنی حکومت کے کہنے سننے میں۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ نیب کو بھی کہیں انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی ساکھ کو بالکل زیرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ کل کو نیب اگر کسی حکمران جماعت کے بندے کو پکڑے، اپوزیشن والے تو پکڑ لیے، اب باری کسی اور کی ہے، اور اگر پکڑا گیا کسی حکمران جماعت کے بندے کو تو نیب کی اتنی کریڈیبلٹی ہی نہ ہو کہ لوگ اس پر یقین کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، حکمران جماعت کے بڑے اہم رہنما ہیں ہمایوں اختر خان، انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اپوزیشن کے کسی رہنما کے پاس آکسفورڈ کی ڈگری ہے؟ جو ان کے لیڈر کے پاس تو آکسفورڈ کی ڈگری ہے۔ جواب سنیں گے پلوشہ کا۔ پی ایم ایل این میں آکسفورڈ کا کوئی تھرڈ ڈویژنر بتا دیجئے۔ کیا بحث ہو رہی ہے جی؟ پلوشہ صاحبہ آپ بتائیں، چلے بتائیے، آپ ہمیں نالائق کہتے ہیں، مجھے بتائیں، آپ ہمیں نالائق کہتے ہیں۔ وارٹن سے پڑے ہوئے آپ لوگ ہیں، اچھی پڑھ لکھی ہے کہ نہیں؟ UCLA سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، آکسفورڈ کوئی آخری آتا ہے، ہارورڈ سے لوگ۔ شو یور کارڈز۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری سب کی ڈگریاں جو ہے نا وہ پہلے ہی ویریفائی ہو گئی تھی HEC سے۔ دوسری بات یہ کہ گدے پہ کتابیں لادنے سے گدھا جو ہے وہ کوئی سکرات یا بکرات نہیں بن جاتا۔ آج جو انہوں نے اپنی ٹویٹس کی ہیں اس کے بعد آکسفورڈ پہ بھی شک ہونے لگا ہے۔ آکسفورڈ بھی بدنام ہوا ہے کہ اگر اس کیلیبر کے اسٹوڈنٹس آف آکسفورڈ جو ہے وہ یہ کیلیبر ہے جو آکسفورڈ نکل رہا ہے۔ آکسفورڈ کے خلاف بات نہ کیجیے گا۔ اس ملک میں تو ٹاٹ کے اسکول سے، اس ملک میں ٹاٹ پہ پڑھ کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے ہیں۔ دل ٹوٹ گیا آج تو۔ اتنا پیسہ نہ کہ ہر پاکستانی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ آکسفورڈ کے خواب دیکھے، نہ ہر پاکستانی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 300 کنال کے گھروں میں رہے، اور نہ کوئی ضروری ہے کہ آکسفورڈ کی جو ڈگری ہو وہی لائق ہے، اسی کو خدا لیڈرشپ کی صلاحیتیں دیتا ہے۔ یہ تو ابھی واضح، یہ تو ابھی اس دور حکومت میں سب سے بڑا یہ ثبوت ہے کہ آکسفورڈ یا کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگر آپ کا عقل کا خانہ اللہ نے ہمایوں صاحب جواب ہے آپ کے پاس؟ ساتھ پیدا ہوتی ہے صلاحیتیں، آپ کو کسی یونیورسٹی نہیں ملتی۔ آکسفورڈ میں سارے بے عقل جاتے ہیں میرا خیال۔ جی اچھا، لگتا یوں ہے کہ حکمران جماعت کو اس بات کا بڑا زوم ہے کہ ان کا لیڈر آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ ہے، اور اس لیے وہ مخالفین کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کی قیادت کے پاس آکسفورڈ کی کوئی ڈگری نہیں۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ باتیں ریاست مدینہ کی اور حوالے آکسفورڈ کے تو ہمارے کئی دوست برا مان جائیں گے۔ ہاں صاحب کے پیرنٹس افورڈ کرتے تھے تو انہوں نے آکسفورڈ پڑھنے انہیں بھیج دیا، لیکن آکسفورڈ میں پڑھنے کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ آدمی تمام خامیوں اور غلطیوں سے پاک ہو گیا اور بالکل عقل کل ہو گیا؟
یہ بھی درست نہیں. نہ دوسروں کو اس بات پر مذاق اڑانا چاہیے کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے کیوں نہیں ہیں. ابھی خان صاحب نے کل ربندر ناتھ ٹیگور ان کی ایک سینگ جسے کال کہا جاتا ہے وہ خلیل جبران کے نام سے ٹویٹ کر دیا. اس پر عالمی میڈیا نے انہیں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں اسکول جانا چاہیے. اپوزیشن بھی انہیں عجیب و غریب خطابات سے نواز رہی ہے. ہاں صاحب ویسے کمال کے آدمی ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب پرائم منسٹر کے پرسنل ایکٹ پر کوئی بات نہ ہو رہی ہو. یعنی جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے. ویسے تو پوری حکومت ہی بلنڈر پر بلنڈر کر رہی ہے لیکن ٹاپ پوزیشن پر اب بھی خان صاحب ہی ہے. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ آکسفورڈ سے پڑھنے کے بعد آپ کوئی غلطی نہیں کر سکتے, کوئی غلط ٹویٹ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ دوسروں پر روپ ڈالیں. اب بات کرتے ہیں وفاقی وزیر ریلوے کے حوالے سے شیخ رشید, جن کے پاس کوئی نہ کوئی خبر بھی ہوتی ہے اور شیخ رشید دعوے بھی بہت کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اس بار شیخ رشید کے پاس کیا خبر ہے اور ان کے دعوے میں کیا چیز شامل ہے. سامنے تو وزیر اعظم نے اسپیکر سے کوئی اسپیکر کی نہ ملاقات ہوئی ہے نہ بات ہوئی ہے. اچھا, آصف زرداری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہی از اے ریلیکسڈ مین. ہی از انجوائنگ مور کمفرٹیبلی ان نیب آفس دین ایٹ ہز ریزیڈنس. اور اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. گھر سے زیادہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اچھا, جہاں تک ہمارے سابق دوست یا شہباز شریف کا مسئلہ ہے, دیکھیں شہباز شریف کوئی چوچا نہیں ہے, وہ 14 سالہ دوشیزہ نہیں ہے, کھنگڑ آدمی ہے, کھنگڑ. اور سارے مسئلوں میں دیکھیں اس کی اور میری مدر پارٹی ایک ہی. مدر پارٹی سمجھتے ہیں نا, مسلم لیگ. اور وہ کیا وہ شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. سو وہ جہاں بھی جائے گا واپس محفوظ ہاتھوں میں آئے گا. پہلے بھی نواز شریف کو اس نے رہائی دلائی. نواز شریف ویسے ہی سمن یعنی میں نہ مانوں, جی وہ میں نہ مانوں کی ریٹ لگا رہا تھا فضول. اس نے مینج کیا. بے نظیر جب آ گئی تو اس کا سارا حالات بہتر ہو گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈھیل زیادہ شہباز کو ملے گی یا فریال کو ملے گی. دیٹ از دا کیس. میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر پہلے دی تھی کہ بھائی یہ کچھ نہیں ہوگا, ٹین ٹین فش ہو جائیں گے. کون تحریک چلائے گا جی؟ کیسی تحریک چلے گی؟ اور یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اتنے چوچے نہیں ہیں, یہ میڈیا کھیل رہے ہیں. شیخ رشید صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں سے ڈیل ہونے والی ہے. دونوں میں سے کس کو زیادہ ڈیل ملے گی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. تو دوسرے لفظوں میں شیخ رشید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے لیڈران سے ڈیل ہو رہی ہے. اب سوال یہ کہ ڈیل دے کون رہا ہے اور کس سے ہو رہی ہے, یہ سوال بڑا اہم ہے. کیونکہ خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں دیں گے. اس ڈیل کو وہ این آر او کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور شیخ رشید بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کے علاوہ کسی اور سے ہو رہی ہے. یہی موقف اپوزیشن کا ہے کہ خان صاحب تو نہ ڈیل دے سکتے نہ ڈیل دینے کی پوزیشن میں ہے, تو پھر وہ کیوں بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں دیں گے. اور خان صاحب کو شاید یہ علم ہے کہ ان کے علاوہ کوئی تو ہے جو ڈیل دے رہا ہے. خان صاحب کا ارادہ اس کی راہ میں یعنی ڈیل کی راہ میں حائل ہونے کا تو لگتا ہے, اور یہ بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کی تمام کوششوں کے باوجود معاملات کہیں نہ کہیں طے ہو رہے ہیں. تو شیخ رشید کی پیشن گوئی سے تو یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں طاقتور حلقوں سے اپنی دوریاں ختم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فیصلہ جاری کر دیا ہے. عدالت نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. آگے بڑھیں گے اور اس پر بات کریں گے
شاہزب خانزادہ کے ساتھ مجیب الرحمان شامی ہیں اور موجودہ سیاسی حالات کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. ان کا تجزیہ سنتے ہیں. واچ مجیب الرحمان شامی. سے حکومت بنی ہے، ظاہر اپوزیشن کہہ رہی ہے گرائیں گے نہیں، مگر ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم احتجاج کریں گے. مگر اب بجٹ منظور نہ کرانے کی، حکومت گرانے کی، لاک ڈاؤن کرنے کی یہاں تک نوبت آ گئی ہے. آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات ہو رہی ہے. کچھ سنجیدہ آپ کو لگ رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کے لیے خطرہ لگ رہی ہے آپ کو اپوزیشن؟ دیکھیں سنجیدگی تو اپوزیشن میں پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو لوگ مفاہمت کی بات کرتے تھے اور جن کا نیریٹو جو تھا ایک بالکل مختلف تھا، وہ بھی کوئی راستہ تلاش نہیں کر پا رہے اور ان کو بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہی. اس لیے ایک یکسوئی جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کے اندر بھی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آئی ہیں، اور جو وقت گزرے گا ان کا اتحاد زیادہ مضبوط ہوگا اور زیادہ مشترکہ طور پر یہ کاروائیاں کر سکیں گی. مگر لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کا جی اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کوئی نتیجہ اس کا کیا ہوگا. جی تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ حکومت جو ہے، دیکھیے حکومت کے جو اتحادی ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو تھیں ان کے لیے بھی ایک سنہری موقع پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی ایم کیو ایم ہو، بی این پی مینگل ہو، یہ مسلم لیگ قاف ہو، انہوں نے اپنے بہت سے مطالبات ان سے منوا لیے ہیں اور بہت سے فوائد جو ہیں اس سے سمیٹ لیے ہیں اس صورتحال میں. اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت نے جو قومی اقتصادی کونسل کی تشکیل کی ہے اس میں چیف آف آرمی سٹاف کو باقاعدہ اس کا رکن بنا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی اپنی صفیں درست کرنے میں لگی ہوئی ہے اور اپنی طاقت مجتمع کر رہی ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اپوزیشن جتنا بھی دباؤ بڑھا لے وہ حالات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوگی، اور حکومت کو گرانا اس کے بس میں نہیں ہوگا. میرا گمان یہ ہے کہ معیشت کے معاملے کو لے کر فوج بھی بہت سنجیدہ ہے، اور آرمی چیف خود معاشی معاملات اور حکومتی کارکردگی اپنے علم میں رکھنا چاہتے ہیں. نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل میں آرمی چیف کی شمولیت کا مطلب یہی ہے کہ معیشت کے حوالے سے وہ باخبر رہنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی سنجیدگی سے کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں. یہ نہ ہو کہ ریاست معاشی معاملات سے لاعلم رہے اور ہم اس مقام پر جا پہنچے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. تو میرا گمان یہی ہے کہ اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ یا ادارے بھی باخبر رہنا چاہتے ہیں. جہاں تک اپوزیشن کی تحریک کا تعلق ہے تو اپوزیشن فی الحال زبانی جمع خرچ پر گزارا کر رہی ہے. انہیں بھی معلوم ہے کہ ان حالات میں حکومت گرانا کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. سڑکوں پر نکلنے سے معاملات خراب ہوں گے اور اس کے بعد جمہوری عمل جاری رہ پائے گا یا نہیں، اس پر بہت سے خدشات اور سوالیہ نشان موجود ہیں. اب مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے تجزیے میں جو جیسچر دیا ہے کہ صلح جو اور مفاہمت پسند قوتیں شاید اپنے خیالات بدل رہی ہیں، کیونکہ نہ حکومت راستہ نکال رہی ہے نہ راستہ دے رہی ہے. جبکہ میرا گمان یہ ہے کہ کسی کو اب بھی حکومت کو گھر بھیجنے کی جلدی نہیں ہے. البتہ ایک کام ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت پر کارکردگی بہتر بنانے کے لیے میڈیا، اپوزیشن اور دیگر قوتوں نے دباؤ بڑھا دیا. اگر تو اس دباؤ کو پازیٹیو لیا گیا تو گورنمنٹ کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت یہ دباؤ کتنا برداشت کرتی ہے اور کتنی دیر تک برداشت کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور رپورٹرز میں گفتگو کر رہے ہیں صابر شاکر، ان کے ساتھ دیگر لوگ، اور ان کے پاس ایک اہم خبر ہے. دیکھتے ہیں کس خبر کے اوپر چرچا ہو رہی ہے. واچ دس. بیٹا نو فوڈ، ٹھیک ہے، تمام بچوں کو ڈیڈی نے کہہ دیا، اور اس کے بعد ڈیڈی کون ہے؟ میں پہلے پروگرام میں ہوں سر، مجھے بھی بتا دیں. بھائی میں نے پوچھا تھا، میں بتاتا ہوں، پہلے پروگرام میں نے پوچھا ارشد صاحب سے، انہوں نے کہا کہ بس چھوڑیں اس سے آگے بڑھتے ہیں. پھر میں نے کل صابر صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا میرا خیال ہے خبر تک رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اب آپ پوچھ لیں آج اگر پوچھ سکتے. ڈیڈی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتا ہے، ڈیڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیڈی ہوتا ہے. تو ڈیڈی نے ایک تو ہوتا کدھر ہے ویسے؟ ڈیڈی نے ایک تو فل فائل دیا سب کو بچوں کے قریب، ٹھیک ہے نا.
डैडी ने एक तो फुलवाइल दी। हमारे भावन नगर में ना एक डॉक्टर थे ए मन्नान सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल मन्नान सिद्दीकी, बंगाली थे और बहुत गरीबों के हमदर्द। तो उनके पास, क्योंकि हमारा एरिया आपको पता, और मज़ीद 30 साल पीछे चले जाएं तो ये बीमारियां होती थी, मलेरिया, ये टाइफाइड, इस तरह की। तो उनका एक कंपाउंडर था मुनसफ, तो वो जैसे ही मरीज़ आता था वो घूमने वाली कुर्सी होती थी, वहाँ बैठ जाती थी। हाँ जी, वो बता दें, वो वहीं से आवाज़ लगाते थे, मुनसफ फुलवाइल। वो पूरा टीका सुरंज भर के लगा देता था। ठीक है। कुछ बच्चे तो टीका देख के डर जाते थे और कहते थे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो थे जिनको नजर कुछ बड़े होते थे, वो जब टीका लग जाता था तो वो हौसला होता था कि अगर दोबारा हमने कहा कि हमारी तबीयत खराब है तो फिर यही टीका लगेगा। तो वो डॉक्टर बंगाली साहब, ए मन्नान सिद्दीकी साहब और मुनसिफ साहब, पूरे शहर को उन्होंने आगे लगाया हुआ था। तो हर सिस्टम का एक डैडी होता है। तो डैडी ने, आप ये बताएं ना, सोचे ना जरा, कल तक तो ये दस्तों गिरेबान थे, हमने ये नहीं करने देना, हमने वो नहीं करने देना, कभी स्पीकर चैम्बर का घेराव, कभी स्पीकर चैम्बर के अंदर, और कभी स्पीकर साहब को कॉरिडोर से नहीं निकलने देना, ठीक है। और हुकूमत क्या कह रही थी? हुकूमत कह रही थी हमने शहबाज शरीफ साहब को नहीं बोलने देना। तो अगर ये अपने मामलात खुद ही ठीक कर लेते आपस में बैठ के, तो डैडी को ना आना पड़ता। डैडी कहे या फिर डंडा पीर कहे, इनका बस भी सिर्फ सियासतदानों पर ही चलता है। मेरे दोस्तों का दावा है कि हुकूमत और अपोजिशन में जो चंद दिनों से लड़ाई चल रही थी और एक्सट्रीम पोजीशन ली जा रही थी, वो एकदम से इसलिए ख़त्म हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट दरमियान में आ गई और हुकूमत और अपोजिशन को समझा दिया गया। तो ये अच्छी बात है, कोई तो है जो हुकूमत और अपोजिशन को समझाने वाला है और सियासी बदमज़गी ख़त्म करने वाला है। अगर ये काम एस्टैब्लिशमेंट ने किया है तो एस्टैब्लिशमेंट कौन सा किसी और मुल्क की है? ये हमारी अपनी एस्टैब्लिशमेंट है। अगर बाजवा साहब ने कोई कोशिश की है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं, उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस तूफान बदतमीजी को, जिसे देखकर कौम की हालत ख़राब हो रही थी, उसे कंट्रोल किया है। लेकिन मुझे डैडी के लफ्ज़ पर एतराज़ है, इससे नेगेटिव इंप्रेशन आता है, मनफी तासुर होता है। वैसे एस्टैब्लिशमेंट को कुछ लोग सियासतदानों की माँ कहते हैं, लेकिन अब्बा जी कभी किसी ने नहीं कहा और न कहना चाहिए। दूसरी बात ये कि हुकूमत और अपोजिशन अगर दोनों एस्टैब्लिशमेंट के कहने सुनने में हैं तो फिर उन्हें इस सियासी इस्तेहकाम को मुस्तकिल करने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए और उन्हें ये चाहिए कि हुकूमत से मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कराएं और जिन कामों से मईशत पर बुरे असरात पड़ चुके हैं या पड़ रहे हैं वो काम हर सूरत निकलवा देने चाहिए, चाहे प्यार से करे या फिर डंडे के जोर पर कराएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।